اس کائنات میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا مقصد نیوزی لینڈ میں آنا ہے. ہم آئے نیوزی لینڈ، پاکستان سے آئے. نیوزی لینڈ میں مقصد ہمارے یہاں پہ کرکٹ ہے. اس ٹائم ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے اوپر ہمارے ملک کی ڈیمانڈ ہے، ایمانداری ہے، گراؤنڈ میں 100% دے. یہ ہمارے ملک کے ہمارے اوپر، ہماری کراؤڈ کے، ہمارے 22 کروڑ جتنی بھی عوام ہے ہماری، اس کا ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ حق ہے یہاں پہ کہ بھائی گراؤنڈ میں 100% دینا ہے، ایمانداری سے دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ وہاں کا حق ہے، یہاں بھی نیوزی لینڈ میں آ کے. مگر اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہم نے. ہمارے نیوزی لینڈ میں تو آنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹرائی سیریز ہے، ٹرائی سیریز کھیلیں گے، 100% دیں گے، سب کچھ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ. کا مقصد ہے. پھر یہاں سے آسٹریلیا جائیں گے، وہاں پہ ورلڈ کپ ہوگا، اس کے لیے جائیں گے، وہ الگ مقصد ہو جائے گا. پھر ہمارا یہ کرکٹ، یہ دنیا کی مقصد چل رہا ہے. کائنات میں کس لیے آئے ہوئے، اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا. پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے سب کچھ مان لیا، اور جس نے اللہ کی مانی اس کو سب کچھ مل گیا. اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون، کیا اللہ نے کیا 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 ہو؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں. اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اللہ جل جلالہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. اللہ جل جلالہ رب ہے، پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں. یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں. صرف اپنی سوچ اگر ہماری یہاں سے نکل جائے، لوگ پوری کائنات کے لوگ اس کے لیے آ جائے، اپنی سوچوں کو وہاں پہ لے جائیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہوں، پھر کسی اور کے بچوں کے لیے اچھا سوچوں، اور جب کسی اور بچوں کے لیے سوچتا ہوں تو اسی کے لوگوں کے لیے سوچوں. اور سب سے بہترین کیا ہے؟ سب سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین میں اپنے جنت کو پسند فرماتا ہوں کہ میں جنت الفردوس میں جاؤں، جنت میں بھی اعلیٰ جنت میں جاؤں. تو میں اپنے اور بھائیوں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ وہ حضرات جو ہمارے وہ اعلیٰ درجے میں جائیں. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام تھا. عربی میں یہ کہتے ہیں، اردو میں دوسرے الفاظ کہتے ہیں. تو اس کی ہم ساری نیت کریں گے، کیونکہ اگر ہم داعی نہیں بنیں گے نا، ہم الفاظ نہیں کہیں گے، ہمارے سے دعوت نہیں نکلے گی، تو کوئی اور شیطان آ کے ہم دعوت دے گا. اس دن ایک حضرت ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، ایگزامپل دیا اس نے کہ اگر میرے گھر میں شادی ہے، ٹھیک ہے، کوئی میرا دوست یا دوست بھی آ جائے، قریبی دوست، وہ بھی میرے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس نے مجھے دعوت دی، مگر اس طرح میں خود دائی ہوں، اس لیے میرے گھر میں شادی ہے، تو وہ میرے اس کی دعوت میرے بھی نہیں چلے گی. اگر میں اللہ کی پرچار کروں گا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بیان کروں گا بار بار، تو شیطان جو دعوت دے کے آئے وہ میرے اوپر نہیں چل سکتی. اگر میں دائی نہیں ہوں، میں دعوت نہیں دوں گا، اللہ کی پرچار نہیں کروں گا، تو شیطان جو راستہ لے کے آئے گا میں جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایگزامپل دیجیے. تو اللہ کو بیان کرنا ہے، اللہ کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ کو ڈھونڈیں گے، اللہ ہمارے راستے بنائے گا. کائنات میں بہت ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور اس کو اہتمام کے ساتھ کریں. ایسے نہیں پہلے اس اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پڑ جائیں ہم. دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائے اور اللہ نہ ملے. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اللہ ہم 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے. ایک اللہ کے لیے میں ڈھونڈنے نکل جاؤں اور اللہ مجھے نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہماری طلب کی انتہا ہو، ہماری طلب کی انتہا ہو، اللہ کو ہم ڈھونڈے، یقین کرو اللہ پاک مل جاتا ہے. اور ایسے موضوع کراتا ہے کہ پھر انتہا ہوگی ہماری یقین کی، اور اس یقین کو بنانا ہے. اب وہ کون سے یقین ہے؟ اب ہمیں یقین ہے کہ اس حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ ایسی مجلس جہاں پہ لگتی ہے اس کے ارد گرد فرشتے گھوم کے بیٹھ جاتے ہیں، آسمانوں تک قطار بنا لیتے ہیں. پھر آخر میں جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں اس جگہ سے جہاں آپ کی بڑائی ہو رہی تھی. اللہ پاک سب کہتے ہیں فرشتے. تو اللہ پاک، یہ سوال ہوتا ہے، تھوڑا شارٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میری بڑائی کر رہے تھے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا نا، مگر ایمان اس میں لائے. نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ایمان لائے. فرشتوں کو تو نہیں دیکھا، ہمارے ارد گرد فرشتے اس طرح ایمان لائے ہوئے. یہاں ہم نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، ہم یہ سب مان رہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی، ہمارے نبی ہے، رسول. دیکھا تو نہیں ہے نا، ایمان لائے ہوئے. اس ایمان کو تگڑا کرنا ہے، اس کو یقین بنانا ہے. اب ہم میں سے میرے سمیت کس کس کا یقین ہے کہ یہاں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟
بیٹے ہوئے سب مان رہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا ہے تو مان رہے, اس میں تو کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتی, حدیث اور روایتوں میں سے ہے, سو مان سب رہے ہم, مگر یقین کے ساتھ کب کتنا مان رہے ہیں, یقین کتنا ہے اس پہ. اگر اس پہ یقین آ جائے کہ یہ ہمارے سارے گناہ لے کر کہ ہم گناہ کر پائیں گے. اب یقین اس چیز پہ آ جائے کہ یہاں اس مجلس سے جب ہم جائیں گے تو ہمارے گناہ بخش دیے گئے. یہ اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں اسے, اللہ پاک فرماتے اس مجلس کے آخر میں اللہ پاک فرماتے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا, اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو بخش دیا گیا. تو آپ جب یہاں سے اٹھے تو ہم کس یقین سے اٹھیں گے؟ کیا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا؟ ہمارا دل کتنا مان رہا ہوگا کہ نہیں ہم کسی اور غرض سے آئے, کسی اور غرض سے بیٹھے ہوئے, کسی اور غرض سے نکل جائیں گے, تو کیا پھر اللہ پاک کہاں سے دے؟ نہیں, اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیں. ساری نیت کرتے نا انشاءاللہ, نیت کر لیں اپنی زندگی بدلنے. پیچھے جتنی زندگی ہوگی وہ ہو گئی, ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس. اللہ جل جلالہ رحیم اور کریم ہے, یقین کر بہت رحیم اور کریم ہے. ان رحیم اور کریم انتہا ہے, مگر ہم سب یہ بیان کرتے ہم سب کو پتہ بھی ہے. مگر دیکھیں حضرات فرما رہے تھے, بزرگ حضرات سے سنا ہوگا کہ کئی پہ اللہ پاک پھر آپ جب تک موقع دیتے تو بڑا انتہا رحیم اور کریم ہے. مگر جس دن اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا نا, پھر وہ ٹائم بڑا مشکل ہوگا, پھر سب کچھ بند ہو جائے گا. پھر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ مجھے بھیج دے, میں نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا, مجھے اب دنیا میں بھیج دے, میں تیری عبادت کروں گا, نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤں گا. پھر موقع نہیں ہوگا. اب یہ موقع ہے اللہ کی رحمت کا, اللہ کی محبت کا, یہ موقع ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ علیم ہے, عظیم ہے, دیکھنے والا ہے, جاننے والے قدیر ذات ہے, سب چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ یقین کرے اس میں قدرت ہے اس کا. تو ہم ہمارا کوئی بھی حرکت اللہ سے, ہماری کوئی بھی سوچ, ہماری کوئی بھی خیال اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کو علم ہے. بس اس اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ, اس پہ یقین پکا کرنا ہے. پیچھے جتنی بھی زندگی ہو گئی اس پہ استغفار کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اصل آخر بات بتاتا ہوں کہ جن چیزوں پہ 3 چیزیں لگتی ہیں, جان, مال اور وقت. جن چیزوں پہ یہ 3 چیزیں لگ جاتی ہیں انسان کی, جان, مال, وقت, اس کی اہمیت دل میں ہوتا ہے. لیکن مفت کی چیزیں ہیں, مفت کی چیزوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. کوئی بھی چیز دے دے ہمارے پاس, یہاں تک اللہ معاف کرے, ہمیں اللہ پاک نے مفت میں کلمہ دیا ہوا ہے, مگر ہمارے پاس اتنی اہمیت نہیں. شروع میں بتا دیں ایک کلمے کی میں تم سے پوچھے جو بعد مسلمان ہوئے, ہم اپنی تینوں چیزیں اللہ کے راستے پہ لگائیں, جان, مال اور وقت, اپنا سب کچھ. وقت نکالیں گے, جان ہمارے اپنے فزیکلی جائیں اور اپنے پیسے لگائیں گے, پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی. پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے کئی ذمہ کام لگایا ہوا ہے, امت کی ذمہ کام لگایا ہوا ہے. صحابہ بھی تو لوگ تھے نا یار, صحابہ تو پیغمبر نہیں تھے نا. چلو ہم مان لیں کہ پیغمبروں کا ایمان کا درجہ یہ انتہا ہے, ایک فرشتوں کے ایمان کا درجہ درمیان میں, ایک ہمارے ایمان کا درجہ ہے. اگر اس کو بڑھانا چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایمان کا درجہ ہمارا گر جائے تو جانوروں سے بھی نیچے جا سکتے ہیں, روایتوں میں سے. اب صحابہ بھی تو ہمارے طرح کے لوگ ہی تھے, مگر اس کی ایمان کی انتہا کچھ پشاور میں ہے, کچھ چین میں ہے, عراق میں ہے, کہاں پہنچ گئی ہے. وہ بھی تو لوگ تھے. اور یقین کرے یہ نیوزی لینڈ والوں, تم لوگوں, یہ میری اپنی بات ہے, میں اپنی ذہن سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ جل وعلا لے کے آئے ہوئے, کیا پہ شاید کوئی صحابی بھی نہ آیا ہو اس ٹائم, یہاں پہ شاید صحابی بھی نہ آیا ہو یہاں پہ, کیونکہ تو بعد میں جزیرہ نکلا ہوا ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا, کہتا مجھے نہیں پتا, مجھے میرے علم میں نہیں ہے, مگر اللہ جل جلالہ تم لوگوں سے یہاں پہ دین کا کام لے گا. تو کتنی عظیم بات ہے یہاں پر کہ کوئی صحابی نہیں پہنچا, صحابہ اینڈ تک پہنچے سمندروں تک, اور پھر فرمایا کہ اس کی پار میں کوئی مخلوق ہے, اللہ تیار ہے اس کے لیے. تو شاید اس ٹائم وہ جزیرہ نہ ہو, یہ تو پار میں جزیرہ بنا ہوا ہے. اگر یہاں پہ اگر ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی پرچار کریں گے, نبی علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کریں گے, تو اپنی ایمان کی حالت میں خود دیکھ لیں گے. ہم سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ, تو اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیتے ہیں. 3 دن سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں, ہفتے سے اسٹارٹ کریں, ہمارے مسجد میں جو اعمال اس سے اسٹارٹ کریں, مگر زندگی کو بدلنے کا نیت کر دیں. ایسے نہیں ہوگا کہ یار میں کل سے اسٹارٹ کرتا ہوں, کل سے نہیں. ہاں قربانی تو پہلے ہی آئے گی, ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ آئے. نبی علیہ السلام کے الفاظ, جس ٹائم سارے لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں پہ,
اور فرمایا کہ میں تم میں سے کیسا ہوں؟ سب نے کہا کہ امین ہو، صادق ہو، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ نبی شما فرمایا اگر یہاں تک روایت میں نے سنا ہے کہ ہمیں کیونکہ اس پہاڑ کے باہر سے ہم کسی کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہم مان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمے کے الفاظ نکلنا اور تکالیف کو شروع ہونا، اور ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ 5 الفاظ جو تبلیغ کی کسی نے لگائے ہوئے نا تبلیغ پہ، جو تبلیغ کا پہلا لفظ بھی تے ہی ہے، اور یہی تکالیف سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد بے ہے، اور بے کا مطلب ہے کہ برداشت کرتے رہو، تکلیفیں برداشت کرتے رہو۔ تکلیفیں آئی کہ پہلے شروعات تکلیف سے، دوسرا بے ہے برداشت کرنا، اور پھر تیسرا لفظ جو ہے نا وہ لام ہے، لام، اور لام کا مطلب ہے کہ لگے رہو، تکلیفیں آئے گی، برداشت کیا اور لگے رہے۔ اور پھر چوتھا لفظ تبلیغ میں جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ جب یہ تینوں چیزیں ہوگی، تکلیفوں کا شروع میں آنا، ہم نے برداشت کیا اور لگے رہے، یہ سے یقین بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ یقین بنے گا کہ آج در فرشتے، پھر یقین بنے گا اللہ کی ذات پہ، اور جب یقین بنے گا تو آخری لفظ جو ہے نا وہ غیر ہے، اور غیر پھر ہے وہ غیر کی مدد ہے۔ تو یہ ایک تبلیغ چھوٹا لفظ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے تو آخر میں غیر کی مدد پہ ایسی ہے، پھر اللہ کی ذات کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں۔ کیونکہ ابھی ہم دیکھیں ہمارے لیے کوئی ایک ایسی، ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ والے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، امریکہ والے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، انگلینڈ والے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، پوری دنیا سے نبی علیہ السلام کی امتی ہے۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہم ہر کسی کے پاس جائیں اور اللہ کی ذات کی پہچان کرائیں کہ اللہ جو یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ یہ کر سکے، اللہ کر رہا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی طریقے ہیں، یہ ہمارے کسی کے بجائے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ سب۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی جس طرح ترتیب ہوتی ہے، مجھے یہاں پہ ترتیب کا نہیں پتا، مگر جیسی بھی ترتیب ہوتی ہے اپنا اپنا وقت لگا لے اس میں سے انشاءاللہ، صحیح ہے نا؟ MashaAllah, Assalamu alaikum. Our brothers who actually came for their own normal game, normal sport, duty, yet they find time, subhanAllah.